شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسرائیلی روایات کو اگر تفسیروں میں لکھا جاتا ہے تو صرف معلومات کے لیے، لیکن وہاں علماء ساتھ لکھ بھی دیتے ہیں کہ روایہ اسرائیلی ہے یا موضوع ہے یا جھوٹی ہے۔ چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زبردستی روزہ توڑا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کی شادی غیر مسلموں سے کرائی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے حالات جب ہوں تو آدمی کو وہاں نہیں رہنا چاہیے، وہ جگہ چھوڑ دے، اور جب وہ جگہ چھوڑے گا تو اس کو اللہ اس سے بھی بہتر جگہ دیں گے۔ بہرحال عورت مرد ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے، ہاں کرا سکتی ہے، مجبوری ہو تو۔ اگر مجبوری نہ ہو تو پھر نہ کرائے۔ الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی آج کل لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، نرسیں بھی کر لیتی ہیں۔ ایک عورت کے والدین فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں ہیں، ایک بھائی ہے، وہ سب میں تقسیم ہوگی شریعت کے مطابق، عورت کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر نماز کے دوران کھانے کا کوئی ذرہ منہ میں بچ گیا ہو، نماز ہو جاتی ہے لیکن بہتر ہے کہ نکال دے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو۔ آج کل لوگ جو ہیں پاکستان میں علماء کی زیادہ گلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ علماء کی توہین یا گلہ یا تنقیص کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، ان کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑتا۔ کسی آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واضح عرض کیا کہ حضرت فلاں فلاں بندے جو ہیں نا وہ رات دن آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر میں بھائی میرے ان کو سلام بھی کہیں اور شکریہ بھی ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میرے گناہ گر جاتے ہیں، ان کے بڑھ جاتے ہیں، تو میرے دشمنوں کو سزا تو مل رہی ہے، اور کیا ملے؟ معذور ہے تو کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال انسان نے جو کپڑے میاں بیوی ملتے ہیں اور پہنے ہوئے ہیں تو ان کو دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان کو کوئی پلیتی لگے تو اس جگہ کو دھونا چاہیے۔ بریلوی یا شیعہ دونوں کی مسجد کے لیے چندہ نہ دیں، دونوں نے دین کے خلاف ہی باتیں پھیلانی ہیں۔ نماز کے دوران اگر سلوار اونچی کرنا بھول گیا، پہلے پہنی کیوں؟ پہننا ہی گناہ ہے۔ بہرحال نماز میں کھڑے کھڑے اونچی کر لیں۔ مجھے بینک میں فیلڈ ورک کی نوکری میں آپ نوکری کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کو بتا دیا کریں کہ یہ جو آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں سیونگ، اس میں سود ہوگا تو بچنے کی کوشش کریں۔ جنازہ اگر ایک جگہ پڑھا جائے اور میت کو دوسری جگہ لے جائیں پھر دوبارہ کوئی ضرورت نہیں جنازے پڑھنے کی۔ طواف کے دوران اور صفا مروہ کے دوران ہاتھ اٹھا کے نہیں، ویسے دعا مانگا کریں۔ حضور پاک نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا مانگی ہے۔ ہاں صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ اگر وہ چھٹی سے واپسی پہ آپ جدے آتے ہیں، چند دن جدے رہتے ہیں، تو پھر جدے سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور آپ پر کوئی دم بھی نہیں ہے، کیونکہ واپسی کی نیت آپ کی جدہ ہوتی ہے۔ سود سے گھر نہ خریدیں، ناروے ہو یا کوئی جگہ ہو۔ سود بڑی بری چیز ہے، یہ بربادی کا باعث تو بن سکتا ہے، آبادی کا باعث نہیں بنتا۔ کہتے ہیں کہ سپیکر چونکہ ایسے سامنے لگا ہوا ہے تو ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو درس سننا چاہتی ہیں وہ بالکل ایسے سامنے سیٹ میں بیٹھ جائیں تو ان کو آواز آئے گی۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے بتا دیا، تو ہم بھی ان کو بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا دیں جو عورتوں کے ساتھ آتے ہیں کہ سائیڈ میں ادھر ادھر نہ بیٹھیں، بالکل سیدھے جا کے بیٹھ جائیں۔ میری پہلی بیوی کے پاس 3 کلو گرام جیولری سونے کی ہے، دوسری شادی کی ہے، دوسری بیوی کے پاس صرف 100 گرام ہے، تو آپ دوسری بیوی کو چاہیں برابر دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے؟ جتنا اس کو دیا اس کو بھی دو۔ نہیں دے سکتے تو اس کو کہہ دو کہ میں مجبور ہوں۔ میرا بچہ فوت ہو گیا، اللہ پاک آپ کو صبر دے، 7 سال کا بچہ انشاءاللہ قیامت میں آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ میں وزٹ کے لیے فیملی کو جدے میں بلاتا ہوں، اگر وہ آنے کے بعد جدے میں رہیں تو کوئی حرج نہیں، 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد عمرہ کر لیں۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ اہل حدیث بنو، اور شہر کہتے ہیں کہ حنفی بنو۔ حنفی ہی اہل حدیث ہوتے ہیں، اصل پکے اہل حدیث تو حنفی ہیں، جنہوں نے حضور کی حدیث سے مسائل نکال کے امت کو تحفہ دیا ہے۔ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، 2 حدیثیں پڑھ لی، وہ کیسے؟ اصل اہل حدیث ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سب سے بڑے اہل حدیث۔ جدے میں کام کی نیت سے آیا
عمرہ کچھ دنوں ادا کروں گا، 2 مہینے ہو گئے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جدے آئے ہیں تو ہاں جب بھی موقع ملے کر لو۔ اگر میں جدے آیا تھا بغیر عمرے کے ارادے سے، اب بہرحال میں آ گیا، مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کرنا چاہوں کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں، اور میرا جماعی آنے سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، شیطان نہیں چاہتا نا کہ آپ کا تعلق اللہ سے بنے۔ آپ اس دعا کے درمیان میں ہی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کئی دفعہ پڑھیں گی نا پھر انشاءاللہ تنگ نہیں کرے گا۔ نماز پڑھ کے اپنی والدہ کو ثواب بخش سکتی ہوں، بخش سے نفلی نماز۔ منہ کی بدبو کا علاج میں نے بتا دیا تھا کہ عرق گلاب کو پانی میں ڈال کے اس کے ہر نماز کے بعد کلیاں کیا کریں، غرارے کیا کریں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ اپنے بغض میں وہ خود جلتے رہیں گے۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ شدت جاری ہے، اللہ پاک ہندوستان کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ ہاں داڑھی کو بنا سکتے ہیں لیکن ایک مشت سے کم نہ ہو۔ یہ برتھ ڈے منانا جو ہے یہ کافروں کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اگر مسافر ہے لیکن امام مقامی ہے تو اس کے پیچھے 4 رکعت ہی پڑے گا، چونکہ امام کے تابع ہو گیا ہے۔ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے آپ کی مرضی عمرہ کریں، طواف کریں۔ میرے 3 بچے بھی ہیں، میرا شوہر چائنا میں رہتا ہے اور اب اس نے وہاں کوئی اور شادی وادی بھی کر لی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ آئدہ گل کو سبق یاد نہیں ہوتا، اللہ اس کے حافظے کو قوی کر دے۔ غصہ بہت آتا ہے تو لا حول پڑھا کریں۔ جس کو اللہ نے دنیا میں اولاد نہیں دی لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہی تو انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ بعض امام کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بات چیز حرام، دوسرا مکروہ، تیسرا مباح، تو یہ اپنے اپنا اجتہاد ہے۔ مجتہد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرتا ہے، اور کبھی وہ حق پہ ہوتا ہے کبھی خطا پہ ہوتا ہے۔ المجتہد یخطی و یصیب، فَإِذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ اگر غلطی ہو پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے، وہ گناہگار پھر بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر رائے 3 ائمہ کے خلاف ہوتے، تینوں سے بڑے ہیں، ان کی تحقیق زیادہ ہے۔ میرا بیٹا یہ آیا ہے 6 سال، اللہ تعالیٰ اس کو صالح بنائے۔ میں نے فیس بک پر انگریز لڑکی کا کردار ادا کر کے اپنے شوہر سے جب باتیں کی تو راز کھل گیا کہ ہاں وہ غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتا ہے۔ بس اس کے لیے فیس بک پہ چیٹنگ ویٹنگ نہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہدایت دے۔ جرسی پہننے سے دم پڑ جائے گا تو پہلے ہو چکا ہے۔ ذیشان نام رکھ سکتے ہیں، نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہیے۔ ذیشان اللہ کی ذات ہے، بندے کہاں ذیشان ہے۔